آپ سے اکثر ہم جب پوچھتے ہیں یہ ماضی کی روایت بالخصوص بر صغیر کی بڑی مردم خیز لگتا ہے، یہ زمین ہے، بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، لیکن ہم لوگ جن کی پیدائش ہی 90 کی دہائی میں ہوئی ہے، وہ جب پلٹ کے پچھلے 20-30 سال میں پاکستان میں دیکھتے ہیں اس کے سیاسی افق پر، تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی سیاسی تنظیم کے اندر کوئی ایسا کوئی خطیب ہو، کوئی دانشور ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی مفکر ہو، جو اپنی بات کو، فکر و نظر کے، اپنے خیالات کو کسی خوبی کے ساتھ بیان بھی کر سکتا ہو۔ جو منظرنامہ ٹی وی ٹاک شوز پہ بنتا ہے وہ تو بس باہمی لڑائیاں اور ایک دوسرے پہ الزامات کا۔ یہ کہت الرجال، یہ ہماری سرزمین پاکستان میں جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، یہ پچھلے 20-30 سال میں کہاں گئے وہ لوگ؟ کیا ہوا کہ اب ہمیں کوئی بڑا آدمی نظر ہی نہیں آتا؟ جو قومیں اپنی زبان کے بارے میں واضح اور غیر مبہم فیصلہ کرنے سے قاصر رہ جاتی ہیں، وہ بے پناہ شخصیات سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ لوگ جتنے بھی ہیں، ان کی زبان کا حسن کیا تھا، ان کے انداز کی لطافت کیا تھی، یہ بات کرتے تو کیوں سحر طاری ہو جاتا تھا، یہ کیا وجہ تھی کہ لوگ گھنٹوں ان کی باتیں سنتے تھے اور سر دھنتے تھے۔ آخر ابلاغ کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ زبان ہے نا۔ تو زبان کا حسن، انداز بیان کی خوبی، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اسی طرح پیدا ہوگی کہ آپ جس زبان میں ابلاغ کر رہے ہیں، آپ کو اس کے اوپر پوری گرفت حاصل ہے، آپ اس کی تلمیحات کو جانتے ہیں، اس کے محاوروں کو جانتے ہیں، اس کے پس منظر کو جانتے ہیں۔ اور زبان محض اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ آپ نے 1,500-2 ہزار الفاظ سیکھ لیے ہیں اور آپ کو فعل فاعل مفعول کا پتہ چل گیا ہے۔ زبان اپنے پیچھے ایک تاریخ رکھتی ہے، ایک میراث رکھتی ہے، اور وہ اصل میں پوری تاریخ ہے جس کے صحیح شعور کے ساتھ جب آدمی زبان کھولتا ہے یا قلم اٹھاتا ہے تو اعلیٰ درجے کا ادب، یعنی خواہ تحریر میں تخلیق ہو، اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق ہوتا ہے، تقریر میں تخلیق ہو تب بھی اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کو دیکھیے کہ ان بیچاروں کو نہ اردو آتی ہے، نہ ان کو انگریزی آتی ہے، نہ وہ اپنی علاقائی زبانوں میں اس طرح کا درک رکھتے ہیں۔ بس کچھ غیر معمولی لوگ اپنے طور پر یہ صلاحیت پیدا کر لیں، لیکن عمومی طور پر یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ جہاں تک خطابت کا تعلق ہے، میرے نزدیک خطابت کے لیے اس طرح کے حالات بڑے ضروری ہوتے ہیں جس طرح کے حالات اس وقت درپیش تھے۔ آج بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ سر سید کا اسلوب زیادہ بہتر تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن ایک سر سید کا اسلوب ہے کہ جس میں تعمیر ہے، جس میں تجزیہ ہے، جس میں تحلیل ہے، جس میں بہت دھیمے لہجے کے اندر اپنی بات کہنے کا انداز ہے، جس میں علمی استدلال کا پہلو غلبہ رکھتا ہے، یہ سر سید کا اسلوب ہے۔ اور سر سید نے خود ایک مدرسہ فکر پیدا کر دیا، بہت سے لوگ ہیں، انہی میں آپ شبلی کو، ڈپٹی نذیر احمد کو، حالی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا رجحان یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہے وہ ابھارا جائے، اس جذبے کو قوت عطا کی جائے، اس جذبے کو ان کی تاریخ سے متعلق کیا جائے، اس جذبے کی بنیاد پر ان کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق استوار کیا جائے۔ اس پہ آپ اختلاف کریں یا اتفاق، یہ بھی ایک لائے عمل تھا۔ تو اس لائے عمل میں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے، وہ اصل میں جس وقت میدان میں اترے تو لوگوں کو ان کی بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی، کیونکہ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ آپ کے دیہات تک پہ لوگ فارسی زبان سے واقف ہوتے تھے، عربی زبان سے بھی۔ آپ دیکھیں نا، مرزا غالب ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ شرح میں عامل انہوں نے بھی پڑھی ہوئی تھی۔ تو اس وقت کا جو تعلیمی نظام تھا وہ اصل میں اس پورے زبان کے، ادب کے، تاریخ کے پس منظر سے آدمی کو واقف کر دیتا تھا۔ اس میں اس طرح کے خطباء کا پیدا ہونا، اس طرح کے ادباء کا پیدا ہونا، یہ آسان تھا۔ ابھی آپ دیکھیے لوگ بہت سر دھنتے ہیں فیض کی شاعری کے اوپر، یہ حقیقت ہے کہ اس کی بہت سی نظموں کے الفاظ تک بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں ادا کر پاتے، وہ خود وہی پس منظر رکھتے ہیں، وہی عربی فارسی کا پس منظر۔ تو یہ عربی زبان کا، فارسی زبان کا، کوئی زبان بھی مجرد نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں ایک زمانے میں لیٹن، گریک یہ پڑھائی جاتی تھی تاکہ انگریزی زبان کا صحیح شعور پیدا ہو اور آدمی اس کی بہت سی چیزوں کو اس طرح سمجھ سکے۔ آپ ملٹن وغیرہ کو پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مشکل چیز نہیں۔ کیٹس کو پڑھیے، کتنی نظموں کے نام جو ہیں وہ انگریزی میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ پس منظر جب تک آپ محکم نہیں رکھتے کسی قوم میں تو اس کے بڑے لوگ کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ انگریزی زبان عوام کی زبان نہیں ہے، ان میں گفتگو ہو نہیں سکتی۔
عوام سے جب آپ کو بات کرنی ہے تو آپ یا اردو بولیں گے یا ان کی کسی علاقائی زبان میں بات کریں گے، اس کی نہ مشق، نہ مزاولت، نہ اس کے ادب سے واقفیت، نہ اس کا پس منظر، نہ اس کے لفظوں کی تحسین، تو صورتحال وہ بن جاتی ہے کہ خود غلط مضمون غلط، انشاء غلط، املا غلط. تو اس میں کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا.